بحیثیت صدر مملکت جناب آصف علی زرداری نے اپریل 2011 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے حوالے سے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ اس ریفرنس پر ان دنوں سپریم کورٹ میں سماعت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور عدالتی کارروائی ٹی وی چینلز پر بھی براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس 5 سوالات پر مبنی ہے۔ ریفرنس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر آرٹیکل 199 کے تحت لاگو ہوگا؟ اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ یہ فیصلہ جانبدارانہ تو نہیں تھا؟ چوتھے سوال میں عدالت عظمیٰ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سنائی جانے والی سزائے موت شرعی احکامات کی روشنی میں درست ہے؟ جبکہ پانچواں سوال یہ ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پیش کیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو موت کی سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ اب جبکہ اس ریفرنس پر سماعت شروع ہو چکی ہے تو امید ہے کہ عنقریب ان تمام سوالات کے جوابات سامنے آ جائیں گے، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہی کیوں کہ ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کو دی گئی سزائے موت پر اتنی زیادہ انگلیاں اٹھنے لگیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ شروع دن سے ہی ہماری سیاسی تاریخ کا ایک متنازع فیصلہ رہا ہے اور اس پر اعتراضات کا سلسلہ سزائے موت سنائے جانے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن تب دہشت اور خوف کی فضا میں ہر کوئی زبان کھولنے سے ڈرتا تھا۔ برسوں بعد جب جسٹس ریٹائرڈ نسیم حسن شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ دوراب پٹیل نے بھٹو کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا تو پھر اس سزا کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں شدت آتی چلی گئی۔ بھٹو کی سزائے موت کے حوالے سے لکھی جانے والی لگ بھگ سبھی کتابوں میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ یہ تمام کھیل تب کے طاقتوروں کی جانب سے رچایا گیا تھا، جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو سزائے موت دے کر ایک آمر کے اقتدار کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا نکالا جا سکے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی تو پھر ایک آمر نے پورے جبر کے ساتھ ایک دہائی سے زائد تک اس ملک پر حکومت کی اور اس وقت تک اقتدار سے علیحدہ نہ ہوا جب تک ایک طیارہ حادثے میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر گئی۔ قیام پاکستان کے بعد 24 سالوں تک ملک میں پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہی نہیں کیا گیا۔ خدا کر کے 1970 میں پہلے عام انتخابات ہوئے تو اس کے بعد انتخابات کی فاتح جماعت کو اقتدار منتقل کرنے میں ہیلے بہانوں سے کام لیا جانے لگا۔ اس کا نتیجہ سکوت ڈھاکہ کی صورت میں برآمد ہوا۔ کبھی موقع ملو تو اس سانحے پر مرتب کی جانے والی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کیجیے گا، بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ میں کس کا کتنا اور کیا کردار رہا۔ اس رپورٹ میں کچھ اہم شخصیات کی صاف نشاندہی کی گئی جن کا کردار انتہائی بھیانک رہا، لیکن ان کے خلاف کبھی کسی کارروائی کی نوبت نہ آ سکی۔ جن افراد کو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے سانحے کا ذمہ دار قرار دیا گیا وہ اس سانحے کے بعد بھی اپنے عہدوں پر فائز رہے اور کوئی ان کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ایک مرکزی کردار یحییٰ خان کو ان کے انتقال کے بعد پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، لیکن ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ 1970 کے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کیے جانے کے تناظر میں ذوالفقار علی بھٹو کے منفی کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہیں ایک ایسے الزام میں سزائے موت سنا دی جائے جو کہ انتہائی متنازع تھا۔ یہی ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے 90,000 جنگی قیدیوں کو بھارت کی قید سے آزاد کرایا اور ہزاروں مربع میل کا علاقہ واگزار کرایا، لیکن ایک آمر نے اقتدار کی ہوس میں عوامی امنگوں کا احترام کیا، نہ پھانسی پر چڑھائے جانے والے کی خدمات کو دھیان میں رکھا۔ مطلوب و مقصود صرف اقتدار تھا جسے مستحکم کرنے کے لیے ملکی آئین کے ساتھ ایسا بدترین کھلواڑ کیا گیا کہ اس کی حیت ہی بگاڑ دی گئی۔ یہ آمر بلا شرکت غیر 11 سالوں تک ملک پر حکومت کرتا رہا اور ملک کو ایک پرائی جنگ کی آگ میں دھکیل کر چلتا بنا۔ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ ایسی سیاہ مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ 3 بار میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اب انہیں چوتھی بار برسر اقتدار لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جب انہیں 1993 میں پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ سے ہٹانا مقصود تھا تو ان پر کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے۔ دوسری مرتبہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انہیں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ملوث کیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک ایک بار پھر آمریت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں میاں نواز شریف کو سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے بیرون ملک جانے میں ہی عافیت چانی۔ تیسری مرتبہ جب انہیں 2017 میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹانا مقصود تھا تو اس کے لیے سب کچھ ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا۔
اب عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات کی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کیسے اس وقت ان پر کیسز بنائے گئے اور کیسے انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ جس کیس میں ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے ایک JIT تشکیل دی اور جس نے 10 والیوم پر مشتمل اپنی تحقیقات عدالت میں جمع کرائیں، اب اسی JIT کی تحقیقات سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فوٹو کاپی ڈاکومنٹس پر انحصار کیا گیا۔ اب اقتدار میں واپسی کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں تو اس طرح کہ خود نظام عدل بھی حیران ہے۔ ماہرین کی جانب سے تب انہیں سزا سنائے جانے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، جبکہ اب انتہائی سرعت سے ان کے کیسز ختم ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ -1 کا فارمولہ آج بھی ختم نہیں ہوا ہے، مگر اب ایک فرق یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو پا رہا۔ جتنے بھی سرویز اب تک ہوئے ہیں ان کے نتائج سیاسی جماعتوں کے لیے حیران کن سے زیادہ پریشان کن ہیں۔ کلین سویپ اور 2/3 اکثریت لینے کا دعویٰ کرنے والی جماعت میں بھی اندر خانے اس بات کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان حالات میں اپنی جیت کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام صورتحال کے دوران ملکی نظام خود کو کہاں کھڑا پاتا ہے؟ اگر سپریم کورٹ میں دائر ریفرنس میں بھٹو صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ انہیں سزائے موت سنانے والے بھی ان کے قتل میں ملوث تھے؟ اسی طرح آج اگر نواز شریف کے خلاف درج مقدمات کو بے بنیاد قرار دے کر ختم کیا جا رہا ہے تو کیا یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ جنہوں نے انہیں سزا سنائی وہ سب غلط تھے؟ اسی طرح آج درج ہونے والے مقدمات کے حوالے سے یہ تاثر کیسے دور کیا جائے گا کہ یہ -1 کی ایک نئی جہت ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے؟ دیکھا جائے تو زیر عتاب ہمیشہ سیاستدان ہی آتے ہیں، لیکن ڈوریاں ہلانے والے ہاتھ صاف بچ نکلتے ہیں۔ یہی وہ بلی چوہے کا کھیل ہے جس نے ملکی حالات کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ سیاستدانوں کی ذاتی انتقام کی روش میں آئین و قانون کو موم کی ناک بنانے کے سبب ہی آج ہماری معیشت پاتال سے لگی ہوئی ہے، جبکہ دنیا میں کوئی ہماری بات سننے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ معلوم نہیں کہ میرے ملک کی ایسی قسمت کیوں لکھ دی گئی ہے۔